3 تاریخ کو ہمارے شہر مدن پلی میں ایک نکاح ہوا. نکاح کا خرچہ کتنا معلوم ہے؟ 20,000 روپیہ. کتنا روپیہ خرچ ہوا؟ 20,000 روپیے میں نکاح ہو گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا. رمضان کے بعد شوال کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں عموماً بکثرت لوگ اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں. رمضان کی وجہ سے نکاح سے رک جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں آدمی عبادات میں روزہ، تراویح، اعتکاف، سحری، افطاری وغیرہ میں مصروف رہتا ہے. اس لیے رمضان کے بعد عموماً بقرعید تک بکثرت شادی وغیرہ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اسی مناسبت سے ذہن میں آیا کہ نکاح کے موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمات میں عرض کروں. نکاح انسان کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے. نکاح کے بغیر آدمی کا ایمان آدھا ادھورا رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان. جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا ایمان حاصل کر لیتا ہے. اس کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. فَلْيَتَّقِ نِصْفَ الْبَاقِي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. باقی جو آدھا ایمان بچا ہوا ہے، اس آدھے ایمان میں آدمی غور و فکر کرے، اس بچے ہوئے آدھے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے. تو نکاح کے ذریعے آدمی کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم
اللہ کی عبادت کریں گے بس. دن میں روزہ رکھیں گے, رات میں عبادت کریں گے, نماز وغیرہ. باقی حسب موقع جہاد وغیرہ میں آتے جاتے رہیں گے. عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے. حتیٰ کہ صحابہ میں سے بعض نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دیجئے, ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, ریاضت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے جسم کے اندر ایک فطری, طبعی, نیچرل جو خواہش ہے, جوانی والی خواہش, شہوت والی خواہش, ہم اس کو ختم کر ڈالیں. کوئی دوائی پی کر کے ختم کر دیں شہوت کو, یا کسی اور ذریعے سے ہم اپنی مردانی قوت کو زائل کر دیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں, شادی وغیرہ ہرگز نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, واللہ, خدا کی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے ہوئے بھی کوئی بات بتا دیں, صحابہ تو دل و جان سے اس کو مان لیتے ہیں. پھر بھی آپ نے اپنی بات کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے, صحابہ کے دلوں میں اپنی بات کو مؤثر انداز میں بٹھانے کے لیے قسم کھا کر کے فرمایا, واللہ انی لاخشاکم, خدا کی قسم تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا, تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. اور مجھے دیکھ لو, میں شادی بھی کرتا ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں, میری اولاد بھی ہے, میں کھاتا بھی ہوں, پیتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر جو شوق تھا عبادت کرنے کا, اس سلسلے میں فرمایا, تم سے زیادہ تو عبادت کا شوق میرے اندر ہے, تم سے زیادہ تو اللہ سے ڈرنے والا میں خود ہوں. اس کے باوجود میں نکاح کرتا ہوں, میری اولاد ہوتی ہے, میں کھاتا ہوں, پیتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, پھر تم کو کیا پریشانی ہے؟ لہٰذا تم ایسا نہ کرو, شادی سے دور نہ بھاگو, شادی کرو. شادی کرنا بھی عبادت ہے, نکاح کرنا بھی عبادت ہے. ایک آدمی بغیر نکاح کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, دوسرا آدمی نکاح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا بھی حق ہے اور اب بیوی کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, کاروبار کرنا, محنت کرنا, گھر کا کام کرنا, دیکھ بھال سب کچھ ہے. اس کے باوجود آ کر یہ عبادت کر رہا ہے, لہٰذا اس کو ثواب زیادہ. اور ادھر والا آدمی, اس نے شادی نہیں کی ہے, بس اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہے, اور اکیلا ہے, نہ بیوی کا ٹینشن, نہ اولاد کا ٹینشن, نہ سسرال کا کوئی ٹینشن ہے, کچھ بھی نہیں, اکیلا آدمی ہے. اس لیے اس کی نماز کا ثواب اس شادی شدہ آدمی کی نماز کے مقابلے میں کم ہے. تو نکاح کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. پیغمبروں میں 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, تمام پیغمبروں نے نکاح کیا ہے. 1-2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں
کسی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا. باقی تمام پیغمبروں کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے نکاح کرنا, شادی کرنا. تو اس سنت کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور نکاح کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ, برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. جس نکاح میں, جس شادی میں سب سے کم خرچ ہوگا وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے. اس نکاح کے اندر برکت آئے گی, دونوں میاں بیوی کی زندگی کے اندر برکت آئے گی, اور اس جوڑے سے جو اولاد ہوگی ان کی زندگیوں میں بھی برکت آ جائے گی. لیکن آج معاشرے کے اندر نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ زنا کی طرف مائل ہو رہے ہیں, غلط کاریوں میں مبتلا ہیں. اسلام پر چلنے کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارا عمل اسلام کے موافق نہیں ہے. نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ بچیاں اپنے گھروں میں بڑی ہو جاتی ہیں, جوان ہو جاتی ہیں, ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتی ہیں, لیکن ان کے پاس جہیز کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی. بیچارہ غریب باپ روتا رہتا ہے, زندگی اس کی اجیرن بن جاتی ہے, اپنی بیٹیوں کو دیکھتا ہے, کچھ نہیں کر پاتا, کوئی رشتہ لے کر نہیں آتا, اور جہاں یہ رشتہ لے کر کے جائیں ادھر سے ڈیمانڈ شروع ہو جاتا ہے. جہیز میں اتنے لاکھ روپیہ چاہیے, اتنے گرام سونا چاہیے, فلاں شادی محل میں نکاح ہونا چاہیے, منگنی میں ایسی دعوت ہو, نکاح کے اندر ایسی دعوت ہو, جوڑا بھی فلاں شہر سے لایا جائے, پھول کا ہار اتنے کا, صحرا جو دولہے کے جسم پر 15-20 منٹ کے لیے ڈالا جاتا ہے اس پر 50 ہزار روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. نکاح کا وہ سٹیج جس پر 15 منٹ بیٹھ کر کے نکاح پڑھایا جاتا ہے, اس سٹیج کو سنوارنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا جا رہا. بڑا عجیب و غریب ہم لوگوں نے ماحول بنا دیا. نکاح کو سب سے کم خرچے کے ساتھ کرنا چاہیے. نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. حیدرآباد کا ایک واقعہ سنا, بڑا دل دکھ ہوا. حیدرآباد کے ایک عالم دین کو پتہ چلا کہ ان کے محلے کی ایک بچی بازار میں اور پارک میں کسی غیر مرد کے ساتھ گھوم رہی ہے. 1 دن دیکھا, 2 دن دیکھا, لڑکی کو سمجھانا چاہا لیکن موقع نہیں ملا. بعد میں وہ مولانا اس آدمی کے گھر گئے, اس کے باپ کے پاس گئے اور جا کر کے بتایا کہ آپ کی بچی کو میں پارکوں میں, بازاروں میں, گاڑیوں میں ادھر ادھر دوسرے مرد کے ساتھ آتی جاتی دیکھتا ہوں. کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس کو کبھی منع نہیں کیا؟ تو وہ بوڑھا بیچارہ غریب باپ آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے اور بولتا ہے, کیا کرنا حضرت, لڑکی جوان ہو گئی ہے, شادی کرنے کے لیے میرے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ میں شادی کرا کے دے سکتا ہوں, لیکن سامنے والے جہیز مانگتے ہیں. لاکھوں روپیوں کا جہیز کا مطالبہ ہے. کتنے میں نے رشتے دیکھ لیے, سب نے جہیز کا مطالبہ کیا. میں رشتے دیکھتے دیکھتے تھک گیا. اب میری بچی وہ بھی تھک گئی,
اب وہ کسی کے ساتھ جا رہی ہے، اب میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں؟ وہ جاتی ہے، وہ خود اپنا رشتہ جوڑ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اسی سے اس کا نکاح ہو جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ نہ ہو، دھوکے باز نکلے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ سب معاشرے کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ خرابی پیدا ہوئی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ جہیز ڈیمانڈ کرنے والے جب سے ہو گئے، اس وقت سے ایسا ماحول ہو گیا۔ نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ ابھی 2023 چل رہا ہے، شوال کا مہینہ ہے، مئی کا مہینہ ہے انگریزی۔ 3 تاریخ کو ہمارے شہر مدن پلی میں ایک نکاح ہوا۔ نکاح کا خرچہ کتنا معلوم ہے؟ 20,000 روپیہ۔ کتنا روپیہ خرچ ہوا؟ 20,000 روپیے میں نکاح ہو گیا۔ 20,000، 20 لاکھ نہیں بول رہا ہوں میں، 20,000 روپیے میں نکاح ہو گیا۔ 100 سال پہلے کا قصہ نہیں۔ 3 تاریخ، ابھی جو 3 تاریخ گئی، کل نہیں پرسوں، عشاء کی نماز کو میں یہاں آنے والا تھا، میرا بیان طے ہوا اس نکاح میں۔ عصر کے وقت میرے پاس فون آیا تروپتی کی جامعہ مسجد کے امام صاحب کا، سنیے ایسا نکاح کریے، انشاءاللہ زندگیوں کے اندر برکت آئے گی، ماحول سے بالکل زناکاری ختم ہو جائے گی، غریب سے غریب بچیوں کا نکاح آسان ہو جائے گا۔ تروپتی کی جامعہ مسجد کے امام صاحب مولانا جابر صاحب دامت برکاتہم کا میرے پاس 3 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد، وہ بھی مغرب کے قریب فون آیا۔ 6:30 بجے، 6:37 پر مغرب کی اذان ہے، میں بھی جلدی میں تھا، وضو کرنا ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے۔ ان کا فون آیا، بولے حضرت 2 منٹ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بولیے کیا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ آئے تھے اپنے بھائی کے لیے ایک گھر میں لڑکی کے سلسلے میں بات چیت کرنے، جس کو ہم لوگ عام زبان میں بولتے ہیں منگنی کے لیے۔ ہم لوگ آئے تھے ایک لڑکی سے اپنے بھائی کا رشتہ بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ آتے آتے ہمیں 3 بج گئے، گھر والوں نے ہمیں اچھا کھلایا پلایا۔ بیٹھے بیٹھے ہم نے لڑکی والوں سے کہا کہ جون کی، مئی کے بعد جون کا مہینہ ہے، جون کی 1 تاریخ کو نکاح کریں گے۔ ابھی 1 مہینہ ٹائم آپ کو دے رہے ہیں، جون کی 1 تاریخ کو نکاح کریں گے، لیکن نکاح کے اندر کسی بھی طرح کا فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکے والے بول رہے، لڑکی والے نہیں، لڑکے والے بول رہے ہیں لڑکی والوں کو کہ نکاح کے اندر کسی بھی قسم کا فضول خرچ نہیں ہونا، زیادہ ادھر سے ادھر سے لوگوں کو جمع کرنا، یہ سب نہیں ہونا۔ لڑکی والے بھی ہاں کر دیا، ہاں ٹھیک ہے، سیدھا سادہ نکاح کریں گے، جون کی 1 تاریخ کو نکاح کریں گے، ہم لوگ راضی ہیں۔ ایسے ہی سادہ نکاح کرنے کے سلسلے میں باتیں چلتی گئیں، اللہ پاک نے ان کے دل میں بات یہ ڈالی کہ جب دونوں طرف سے لوگ راضی ہیں، سادہ نکاح کرنا ہے، تو نکاح میں دیر کیوں کرنا ہے؟ چلو ابھی نکاح پڑھاتے ہیں، چلو ابھی نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ دولہے کے بھائی مولانا جابر صاحب نے لڑکی کے والد سے کہا کہ جب رشتہ آپ کو منظور ہے، آپ کی لڑکی کو ہماری گھر والوں نے دیکھا، ہمارے لڑکے کو، بھائی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، سب منظور ہے، پھر جون کی 1 تاریخ تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے ابھی نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی دولہے کے بھائی نے لڑکی کے والد سے یہ بات کہی
تو لڑکی کا باپ کہنے لگا ہاں اب نکاح، آپ تو ابھی بات کرنے آئے تھے اور جون کی 1 تاریخ کو بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بول تو رہے تھے، ابھی دل میں بات آئی ہے کہ دیر کیوں کرنا، چلو ابھی نکاح پڑھاتے ہیں۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیوی سے بات چیت کی اور کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ لڑکی کے بڑے ابا وہاں کھڑے تھے، ان سے پوچھا بھائی نے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آج ہی پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو بڑے بھائی نے کہا کیا بولا رے، کیا جواب دیا ان کو؟ تو بھائی نے کہا لڑکی کے والد نے آج ہی نکاح پڑھائیں گے بولا ہوں۔ تو بڑے بھائی نے کہا ہاں آج نکاح پڑھائے گا، آج تو منگنی کے لیے آئے تھے، بات چیت کرنے آئے تھے۔ اس نے کہا نہیں میں نے ہاں بول دیا ہے۔ تو لڑکی کا جو بڑے ابا تھے، تایا تھے، وہ بھی تھوڑی دیر سر جھکائے اور کہا کہ ٹھیک ہے، راضی ہو گئے۔ لڑکی کے والد صاحب نے کہا کہ حضرت دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ آج مجھ سے یہ اچھا کام کرا لے، نکاح سنت کے مطابق ہو جائے، سیدھی سادی یہ شادی ہو جائے۔ چنانچہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سب مجھے فون میں بتایا حضرت نے، اور کچھ باتیں وہاں جب میں بیان کے لیے گیا وہاں کچھ باتیں سننے میں آئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو نکاح کا سب فکس ہو رہا تھا، دولہا یہاں پر نہیں ہے، نوشو نہیں ہے۔ منگنی کے لیے عام طور پر لوگ جاتے ہیں، نوشا جاتا، اس کے ساتھ میں 10-15 دوستاں بھی جاتی، اس کے ساتھ میں 10-15 دوست احباب بھی جاتے ہیں۔ دلہن کو لڑکا دیکھتا ہے، ساتھ میں اس کے دوست بھی دیکھتے ہیں، فوٹو نکلواتے ہیں، بالکل حرام۔ اور یہاں دیکھیے دولہا اپنے گاؤں میں ہے، پنگنور میں ہے دولہا، اور یہاں اس کا نکاح فکس ہو رہا ہے۔ دولہے کو تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، جون کی 1 تاریخ کو تمہارا نکاح ہونے والا ہے، لیکن اسے کیا خبر کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا۔ یہاں سب بات چیت ہو گئی۔ اور عجیب بات، مولانا جابر صاحب نے مجھے فون پر یہ بتایا کہ میں جو ہے اپنے بھائی کا نکاح ابھی کرنے جا رہا ہوں، اور اب تک یہ بات انہوں نے اپنے بھائی کو بھی نہیں بتائی ہے کہ تمہارا نکاح آج ہی ہونے والا ہے۔ بھائی کو بھی نہیں بتایا، سب سے پہلے میرے پاس فون کیا، آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو زبردست نکاح ہے، آپ ضرور اس نکاح کو کیجئے۔ پھر میں نے شہر کے پورے علماء کو بھی بتایا کہ فلاں جگہ نکاح ہونے والا ہے، آپ سبھی حضرات اس میں تشریف لائیں، ایسا برکت والا نکاح ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ حضرات نے کبھی دیکھا ایسا نکاح؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صحابہ کی زندگیوں میں ایسے نکاح ہوئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے گھرانوں میں ایسے نکاح ہوئے، آج بھی بعض علماء کے گھروں میں ایسے نکاح ہوتے ہیں، لیکن اب جو ایسا نکاح ہو رہا ہے عام ماحول کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتے۔ 1,00,000 میں 1 نکاح نہیں ہوتا، 100 میں 1 نہیں، 1,00,000 میں 1 نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے ان کو فون پر جواب دیا کہ حضرت بالکل آپ نکاح کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی حاضر ہو کر کے برکت کو حاصل کریں گے، ایسی برکت والی شادی میں جائیں گے، شاید ہمیں بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے۔ جب میں وہاں گیا، عشاء کے بعد نکاح تھا، میں نے بیان کیا تھوڑی دیر 15-20 منٹ، اس کے بعد دولہے کے بھائی کھڑے ہوئے، انہوں نے بیان کیا۔ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس منگنی کے لیے بات چیت کرنے کے لیے کہ جون 1 تاریخ کو نکاح کریں گے 20,000 روپیہ اپنی جیب میں لے کر آئے تھے۔ 20,000 روپیہ کہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جانا، لڑکی کے لیے ایک جوڑا لے لیا اور کچھ پھول وغیرہ لے لیے اور فروٹ لے لیا، مٹھائی لے لیا، چاندی کا کوئی چھوٹا سا سامان لے لیا، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں لے لی، اور کار کا پیٹرول ڈیزل وغیرہ سب خرچ ختم نکالنے کے بعد بھی 20,000 روپیہ میں سے 220 روپیہ ابھی بھی جیب میں بچے ہوئے ہیں۔
یہی ہماری اس شادی کا خرچ ہے کہ 20,000 روپیہ لائے تھے، اس میں سے بھی 220 روپیہ بچے ہوئے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم جب لڑکی کے والد صاحب سے بات چیت کر رہے تھے کہ نکاح جو ہے جون کی 1 تاریخ کو ہوگی، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے اگر آپ جون کی 1 تاریخ کو نکاح کریں گے، اب آپ کے گھر میں ہم جتنے آدمی آئے ہیں اتنے ہی آدمی نکاح میں بھی آئیں گے۔ چاہے آپ جون کی 1 تاریخ کو نکاح کرو، چاہے شادی محل میں کرو، چاہے مسجد میں کرو، اب جتنے ہم 10 آدمی آئے ہیں یا 7 آدمی آئے ہیں اتنے ہی آدمی نکاح والے دن بھی آئیں گے۔ یہ بات سن کر کے دلہن کے والد صاحب نے کہا جب اتنے ہی آدمی آپ کو نکاح میں بھی آنا ہے تو آج ہی نکاح پڑھا لیتے۔ یہ ہے برکت والا نکاح، یہ ہے سادہ نکاح جس کے اندر دولہا ابھی موجود بھی نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے دولہے کو میرے پاس فون کرنے کے بعد فون کیا گیا۔ بڑے بھائی مولانا جابر صاحب اپنے چھوٹے بھائی مفتی طیب صاحب کو فون کر کے بول رہے ہیں، رے تیرا نکاح ہے، اب عشاء کے بعد آجا بس میں بیٹھ کو، تیرا نکاح ہے بس میں بیٹھ کو آجا۔ پنگنور سے آنا ہے اس کو، مغرب کی نماز پڑھ کر بیچارہ جن کپڑوں میں تھا اسی کپڑے میں سیدھا آ گیا کہ بڑے بھائی نے بلایا ہے کہ آج میرا نکاح ہے۔ بڑے بھائی کو چھوڑیے، اگر باپ اپنے بیٹے کو کہے بیٹے آج تیرا نکاح ہے، مغرب کے بعد بیٹا تیار ہوتا، کون جی تم نہ بولے سو، منجھے لڑکی دکھائے نے کہاں والی انہیں کہتا پڑی ہے، کیا بھی بولے نے تمہیں میرا نکاح کراتے ہیں۔ اچھا بیٹا تیرا نکاح 1 مہینے کے بعد ہے، منجھے پوچھے سکا تمہیں کیسا فکس کریں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ لڑکا چھوڑیے، لڑکی اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ اگر باپ نے لڑکی کے لیے کسی جگہ رشتہ دیکھا صرف تو لڑکی بولتی ہے منجھے پوچھیں سکا تمہیں دیکھنے کہیں کو گئے، مجھے پوچھے بغیر آپ دیکھنے کیوں گئے۔ ایسا ماحول خراب ہے، ایسے خراب ماحول کے اندر اس لڑکے کو دیکھیے، باپ فون کر کے بول رہا ہے، بڑا بھائی فون کر کے بول رہا ہے آج تمہارا نکاح ہے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً آ جاؤ۔ لڑکے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پوچھے بغیر آپ نے کیسا طے کیا، لڑکے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے غسل بھی نہیں کیا ہے، کپڑا بھی میرے پاس نیا جوڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا جی میں آ رہا ہوں، میں عشاء کی نماز کے بعد وہاں بیان کر رہا ہوں، مسجد میں آ کر وہ لڑکا اوپر ایک دوسرا جوڑا بدل رہا ہے، ادھر مسجد میں اس کے نکاح کا بیان چل رہا ہے اور ادھر لڑکا مسجد میں الگ سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرا کپڑا پہن رہا ہے، بس اوپر سے ایک کوٹ ڈال لیا، ادھر ادھر سے کہیں سے لایا ہوا، نہ نیا جوڑا ہے، نہ انگوٹھی ہے، نہ چین ہے، نہ پھول کا ہار ہے، نہ کوئی رسم ہے، کسی نے کسی کی شکایت بھی نہیں کی، کسی رشتہ دار نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ایسا نکاح کیوں کر رہے ہیں، اور ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا۔ مولانا جابر صاحب نے فرمایا کہ آج نکاح تو ہو رہا ہے لیکن لڑکی کو ہم لے جائیں گے 2 دن کے بعد، لڑکی کو لے جائیں گے 2 دن کے بعد، اس لیے کہ اگر اب ہم یہ جو بہو ہے اس کو لے کر کے جائیں گے ہمارا گھر تو گندا ہے، ہم تو یہاں صرف بات کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں خود نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے ہاتھوں کیا کام کروانے والا، ہمارے گھر میں سامان ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، اب یہ بیچاری لڑکی ہمارے گھر جائے گی، گھر گندا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا ہم گھر جائیں گے، صفائی کریں گے، گھر کے اندر سارا سامان ٹھیک کریں گے، شادی جیسا ماحول گھر کے اندر بنائیں گے، بعد میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ دیکھیے کیسا ان کا اچھا ارادہ ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں، شہر مدن پلی کی بات ہے، یہاں کی لڑکی مدن پلی کی لڑکی ہے، اور تروپتی جامعہ مسجد کے امام
मौलाना जाबिर साहब के भाई का ये निकाह है। अभी 2 दिन पहले 3 मई 2023 का ये निकाह है। असर के वक्त मंगनी की बात चल रही थी, 1 महीने के बाद निकाह होना तय हो गया, लेकिन बातों बातों में अल्लाह ने दिल में बात डाली तो उसी दिन इशा में निकाह पढ़वा लिया। और मौलाना जाबिर साहब ने यह फरमाया कि हम 2 दिन बाद लड़की को यहाँ से ले जाएंगे, अपने यहाँ वलीमा करेंगे। वलीमे के अंदर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फजूल खर्ची नहीं करना। तो इनका यहाँ निकाह हुआ 20,000 रुपये में, और वहाँ जा कर के वलीमा करेंगे तो मुश्किल से 50,000 रुपया और खर्च हो जाएगा, या 1 लाख रुपया खर्च हो जाएगा मान लीजिए। लड़की के लिए कुछ और कपड़े लाए, अंगूठी वगैरह लाए, 1-1.5 लाख रुपये में। अब आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात मैं भी बोलूं, मेरा निकाह हुआ 1.5 लाख रुपये में। निकाह प्लस वलीमा दोनों मिला करके हुआ खर्च कितना? 1.5 लाख रुपये में। ना हमने उनसे कोई डिमांड किया, आज तक भी कोई डिमांड नहीं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, निकाह ऐसा सादा अगर आप लोग करने लग जाए, कितने पैसे आपके बच जाएंगे। लड़की वालों पर बोझ किस कदर हल्का हो जाएगा। उस बच्ची की दिल से जो दुआ निकलेगी, आपकी बख्शिश का फैसला हो जाएगा। उस बच्ची की गरीब माँ की ज़बान से कोई लफ्ज़ निकलेगा, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों को बदल देगा, लड़कों की ज़िंदगियों को बदल देगा। किस कदर ये बरकत वाला निकाह है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए। नमाज वग़ैरह हो गई, सहाबा हुजूर से बातचीत करके जा रहे थे। हुजूर ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुब्बे के ऊपर इतर का धब्बा है और खुशबू आ रही है। आम तौर पर इतना इतर तो नहीं लगाता ये आदमी। हुजूर ने पूछा, अय अब्दुर्रहमान, तेरे जुब्बे के ऊपर ये धब्बा कैसा, और इसके ऊपर ये निशान, और खुशबू भी बहुत है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत कल मेरा निकाह हुआ है। किसको बोल रहे हैं? हुजूर को बोल रहे हैं कि हज़रत कल मेरा निकाह हो गया। आपके घरों में किसी का भी निकाह होना हो, आप क्या करते हैं? सबसे पहला वेडिंग कार्ड इमाम साहब को ले जाकर देना। करते हैं नहीं करते? अच्छी बात है, करते हैं ना, इत्तिला देते हैं ना। इमाम साहब को देना, या मुअज्जिन साहब को देना, या आपके ख़ानदान में कोई बड़े आलिम हो उसको देना है। दुनिया में सबसे बड़े कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा में हुजूर रहते हैं। उसी मदीना मुनव्वरा में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रहते हैं। आज से 1400 साल पहले का मदीना मुनव्वरा मदनपल्ली से भी 10 गुना छोटा होगा। इतना छोटा शहर है, इसके बावजूद उनका निकाह हो रहा है, हुजूर को भी पता नहीं चला। इस कदर सादगी के साथ सहाबा अपनी शादियां किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि अब्दुर्रहमान का निकाह हो गया है। हुजूर ने फरमाया, औलिम, अय अब्दुर्रहमान, क्या कुछ खिलाएगा पिलाएगा? नहीं, वलीमा नहीं करेगा? वो कहने लगा, जी हज़रत करेंगे। कैसे करना है? बिशातिन, अय अब्दुर्रहमान वलीमा कर, अगरचे एक बकरी ज़बा करके क्यों ना हो। कुछ खिला पिला अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि पता चल जाए कि तेरे घर में जो बच्ची आई है वो तेरी बीवी है। वलीमा करने का मकसद ही यही है, ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि फ़लाँ घर में एक अजनबी लड़की जो आई है वो कोई और नहीं बल्कि उस घर की बहू है, फ़लाँ लड़के की बीवी है। तो निकाह को इस कदर आसान करना चाहिए। ऐसा अगर निकाह करेंगे कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अभी जो 3 तारीख को निकाह हुआ, कम से कम लड़की वाले 5 लाख रुपए तो खर्च कर ही देते।
लड़के वाले भी एक 5 लाख रुपया खर्च कर ही देते या दोनों के मिलाकर 5 लाख होते, लेकिन सारे पैसे बच गए। अब लड़की वाले क्या करेंगे, निकाह का जितना पैसा बचा वो उठा करके लड़की को जेवर बना देंगे या कोई और चीज़ ज़मीन वगैरह दिलवा देंगे। अगर आप हजरात भी अपने बेटों का निकाह करेंगे, बेटियों का निकाह करेंगे, बिल्कुल सीधा सादा निकाह करें, मस्जिदों के अंदर निकाह किया करें, किस कदर बरकत आएगी। और जितना फजूल में पैसा खर्च होने वाला है वो सारा पैसा उसी जोड़े के नाम पे आप कर दीजिए, ज़मीन उनके नाम पे कर दीजिए या बैंक बैलेंस दोनों के नाम पे थोड़ा थोड़ा डलवा दीजिए, कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। खामखा शादी महलों के लिए और डेकोरेशन के लिए और फोटोग्राफी के लिए और इधर से उधर से हज़ारों के लोगों को बुला करके दावत करने से क्या फ़ायदा है, कोई पूछने वाला है। जब इसी जोड़े के दरमियान झगड़ा होता है, कोई बात आ जाती है, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं। 500 आदमी शादी में खाने के लिए आए थे, उन 500 में से 5 भी मदद करने नहीं आते। ज़र्रा पुलिस स्टेशन जाना, बात करने आओ, तुम्हें आए थे ना शादी में, बिरयानी कूट ले को गए, ज़रा बात करेंगे, आओ पुलिस स्टेशन। नहीं, वो निके में नामा लिखीन देखो, मैं करेक्ट तुमने एडवाइस देता हूँ, वो निके में नामा लिखीन देखो, 3 आदमी के, 1 वकील 2 गवाह, उनको बुला लग जाओ, काम हो जाता। तू कहीं को मंखा न गया था शादी में, बुरा मत समझिएगा। हमारे मोहल्ले में कितनी गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, वजह यही है कि जहेज़ का मुतालबा किया जा रहा, लाखों का जहेज़। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत का खौफ हमारे दिलों के अंदर बिठाए और गरीब बच्चियों की शादियां अल्लाह तबारक व तआला आसान होने की तौफीक अता फरमाए। ये जितने नौजवान बैठे हुए हैं कुंवारे, इन सब से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने माँ बाप से बोलिए कि जहेज़ में 1 रुपया नहीं लूँगा। तू नहीं लेता बा, हमें लेते सो। माँ बाप बोल दी तुझे नको हम ना होना, तुम्हें बोलो मैं तुम्हारा बेटा, मैं शादी नहीं करूँगा अगर आपने जहेज़ लिया तो, मैं शादी नहीं करूँगा अगर आपने जहेज़ लिया तो, 1 रुपया आपको जहेज़ नहीं लेना। मोहल्ले वाले क्या बोलती बा, सग्गे क्या बोलती, हमारी नाक कटालता क्या, बाप बोलती, अम्मी बोलती, अब्बा बोलती, उनको भी प्यार से बोलो, अम्मी अब्बा आपकी इज्जत कहीं नहीं जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपका मकाम बढ़ेगा। आज जो आपको ज़ाहिरी एतबार से इज्जत देते हैं, जब आप कब्र में जाएंगे जहेज़ का जो 1-1 रुपया आपने लिया खाया पिया है, उस पर जो अज़ाब होगा, उस अज़ाब से बचाने वाला ये जितने भी आपको ज़ाहिरी इज्जत दे रहे थे उनमें से कोई भी नहीं होगा। माँ के पैर पकड़ लें, बाप के पैर पकड़ लें, समझाएं, नसीहत करें, इंशाअल्लाह वो भी मान जाएंगे। और दुआ भी करें, 2 रकात सलातुल हाजात रोज़ पढ़ करके दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके वालिदैन के दिल को अल्लाह ताला बदल देगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।